ایک دن جناب عبد المطلب نے اپنی بہو سیدہ آمنہ کا راستہ روک لیا، فرمایا بیٹی آمنہ یہ میں تجھے کیا دیکھنے لگا ہوں، تو نے دستور عرب کو توڑا ہے، تو نے دستور عرب کو تار کیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں ابا جی وہ کیا؟ آپ نے فرمایا ابھی ابھی میرا جوان بیٹا دنیا سے گیا ہے، سارا گھرانہ شوق میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تو نے میرے بیٹے کا شوق چھوڑ دیا ہے، تو نے میرے بچے کا شوق ترک کر دیا ہے۔ آپ سکی ابا جی میں ابھی بھی اپنے شوہر کی شوق میں ہوں، کانا شوق والی عورت خوشبو نہیں لگاتی، شوق والی عورت اتنی استعمال نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا ابا جان میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، میں نے کوئی عطر نہیں لگایا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر لوگ کہتے ہیں تو کوئی اور بات ہوگی، لیکن میں خود محسوس کرتا ہوں میری ذات سے، تیرے جسم سے، تیرے بدن سے خوشبو میں بھولے ہوئے۔ وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وشهداء محبته أجمعين، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ خرد کو مائلے پرواز کر رہا ہوں میں، سبحان اللہ، جنون شوق کو ہمراز کر رہا ہوں میں، الہی میری عقیدہ کیا برور تیرا، تیرے ہی نام سے آغاز کر رہا ہوں میں، یہ آتا ہے جب لفظ محمد زبان پر۔ پہلی بار آپ لوگ نعت یا تقریر سننے بیٹھے، کچھ اچھا لگے تو سن کر سبحان اللہ بولنا یہ عاشقوں کی پہچان ہے۔ جی جی بے شک۔ آئے ہیں محفل میں بیٹھے ہیں آپ، شادی خانہ آبادی کی محفل ہے، یہ تو خوشی کی محفل ہے، اور یہاں پہ ہمارے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں کہ یہ عشق کا اظہار نہیں ہوتا۔ عاشقوں کا طریقہ ہے کہ تھوڑا عشق کا اظہار بھی ہونا چاہیے، لگے کہ ہاں نبی کی باتیں اگر کی جا رہی ہیں نبی کے غلاموں کے سامنے تو چہرے پہ ہریالی تو آنی چاہیے، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ کیا ہے جب لفظ محمد زبان پر، تو رحمت برسنے لگتی ہے سب کے مقام پر، اور یہ سوچ کر بنا حسن خان مصطفیٰ، اس کا اثر پڑے گا میرے خاندان پر۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے، یہ ماں باپ کی دعاؤں کا بھی نتیجہ ہے اور مسجد کا بھی کرم ہے۔ میں پڑھتا ہوں آپ کا سماعت کر لیجیے آمد رسول کے حوالے سے۔ کہ آئی جب پورے نور بہر سے تھی، آئی جب پورے نور بہر سے تھی، آئی جب پورے نور بہر سے تھی،
नबी के आंगन में आई जब पूरे नूर वो हंसती आम नबी के आंगन में के आई जब पूरे रहमत बरसी आओ नबी के आंगन में रहमत बरसी आओ नबी के आंगन में। माशाअल्लाह। एक शेर और याद आ गया, पढ़ते हैं। दो शेर मैंने वादा भी किया है, मैं दो शेर सुनाऊंगा। मैं शायर नहीं हूँ, खतीब हूँ, इसलिए मैं दो शेर का मतलब ही समझता। जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। और तारीख़ इस्लाम का बड़ा ही सुनहरा वक्त आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जिस वक्त हज़रत दाई हलीमा ने पहली दफा प्यारे नबी को गोद में लिया, वो वक्त कितना जिस वक्त सैयदा हलीमा सादिया ने जैसे ही मुस्तफ़ा को गोद में ली है, मुस्तफ़ा के लबों पे मुस्कुराहट है। बोले सुभान अल्लाह। अब जब नबी मुस्कुरा रहे हैं तो ज़मीन ज़मान मुस्कुरा रहे हैं, कायनात की हर चीज मुस्कुराने लगी। ये अर्श से होरे भी मुस्कुरा कर देख रही है। हज़रत हलीमा की किस्मत से रश कर रही थी, और हज़रत हलीमा भी कुछ कह रही थी। वो क्या रही थी, सुनिए। गोद में लेकर प्यारे नबी को, गोद में लेकर प्यारे नबी को दाई हलीमा कहने लगी। गोद में लेकर प्यारे नबी को, कि गोद में गोद में लेकर प्यारे नबी को दाई हलीमा कहने लगी। भरी भी खुदा ने झोली हमारी आओ नबी माशाअल्लाह। झोली हमारी आओ नबी के आंगन में। एक शेर मैं और पढ़ता हूँ, समाप्त कर लीजिए। जरा मुस्कुरा कर कहते हैं सुभान अल्लाह। आपके इमाम खतीब का हुक्म हो गया तो इमाम का खतीब, इमाम का हुक्म तो भाई सारा करो। वो कहते हैं तो फिर कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। मैं एक शेर और बढ़ा के पढ़ता हूँ, जरा मुस्कुरा कर कहते हैं सुभान अल्लाह। सरकार नबी पर आमदे सरकार नबी पर अर्श बनी से पल चल कर आमदे सरकार नबी पर क़यामत
آمن نبی کے آنگن میں آئی ہے ہو روکی ڈولی آمن نبی کے آنگن میں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ کس محفل میں ہیں؟ شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں یہ محفل سجی اور یہ محفل جب سجی ہے شادی خانہ آبادی کی لیکن ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ ذکر ہو رہا ہے مدینے والے کا. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ ہم اہل عشق کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ چاہے وہ وقت چاہے جیسا بھی ہو، وہ وقت چاہے شادی کا ہو، خوشی کا ہو یا غم کا ہو، ہم ہر وقت میں اپنے نبی کا چرچا کر کے اپنے دل کو اطمینان بخش کیا کرتے ہیں. اب یہ مزاج میں دیکھ رہا تھوڑا سا آپ کا ادھر ادھر ہو رہا ہے، تھوڑا ذہن کو سمیٹ لیجئے تو انشاءاللہ کچھ کام کی باتیں میں پیش کروں گا. ذہن کو حاضر کر لیجئے. نبی کونین کی بارگاہ ناز آئے ہیں شادی کی محفل میں تو کچھ تو لے کر جائیے. آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہے. ایک صحابی مجمع میں کھڑے ہوئے اور ایک سوال پوچھا یا نبی کرم فرمائے ذرا اتنا بتائے کہ کون سا عمل سب سے اچھا ہے. ایک غلام کا یہ سوال ہے، ایک صحابی رسول کا سوال. میرے پیغمبر کی بارگاہ ناز میں وہ صحابی عرض گزار ہوئے آقا کون سا عمل سب سے اچھا ہے، ہمیں اس کے بارے میں خبر دیجئے. میرے پیغمبر کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی. آقا نے فرمایا او میرے باقی غلاموں تم بھی سنو اور سوال کرنے والے تو بھی سن. تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ولم تعرف. بھوکوں کو کھانا کھلاؤ یہ سب سے اچھا عمل ہے. محبت سے بول دیجئے بھوکوں کو کھانا کھلاؤ یہ سب سے اچھا عمل ہے. اس فرمان مصطفیٰ پر ہم کتنے عمل پیرا ہیں. ابھی بقرعید گزرا ہے نا، جن کے گھر قربانی نہ ہوئی ان کے گھر تھوڑا بہت آپ نے ہم نے تحفہ بھیج دیا ہوگا. ہم انہیں پکڑ پکڑ کے لائے ہوں گے دروازے پہ جو پہلے سے کھا کر کے مست ہو رہے ہوں گے. شام میں کھائے، صبح میں پوچھا تو شام میں پوچھا تو تھوڑا سا کلے کھا لے. ایسا ہوا ہوگا. میرے پیغمبر فرماتے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلاؤ یہ سب سے اچھا عمل. اچھا شادی کی بزم ہو اور اگر بارات کے بعد کھانے کا پروگرام ہو یعنی تو ولیمہ میں عام طور سے شاموں کو دعوت نہیں پہنچی. عام طریقے سے ولیمہ میں غریبوں کو دعوت نہیں دی جاتی کیونکہ امیر لوگ آئے وہاں ہمارا نام روشن ہوگا. غریب آ جائیں گے جوتے چپل اس کے ٹوٹے پڑے ہوں گے، لباس اس کا گندا میلا کچیلا پھٹا ہوگا، اسے وہ آئے گا تو ہمارے رشتہ داروں میں ہماری جگہ جائیں گے. میرے پیغمبر فرماتے جو کھانا غریبوں کو چھان کر کھلایا جائے وہ کھانا پوری قوم کے لیے حرام ہے. میں لکھ کے دیتا ہوں، کوئی بھی مفتی کے پاس چلے جاؤ. میرے نبی فرماتے ہیں جو کھانا غریبوں کو چھوڑ کر کھلایا جائے صرف امیروں میں تقسیم ہو وہ کھانا پوری قوم کے لیے حرام ہو جایا کرتا ہے. کیا کہنے حق ہے. کمایا بھی آپ نے حلال طریقے سے، بنوایا بھی ٹھیک ٹھاک طریقے سے اور بس تھوڑا سا کردار آپ نے بدل دیا کھانا حرام. تو حرام کاری سے بھی بچنے کی کوشش کیجیے. میرے پیغمبر کی بارگاہ میں سوال ہوا آقا وہ کون سا عمل ہے جو سب سے بہتر ہے. پیارے نبی نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ یہ سب سے اچھا عمل ہے. اور دوسرا جو جواب تیرے پیغمبر نے فرمایا وہ جواب سنیے. آپ فرماتے ہو میرے غلاموں سلام کرو انہیں بھی جنہیں
پہچانو اور انہیں بھی جنہیں نہ پہچانو، دونوں کو، انہیں بھی سلام کرو جنہیں پہچانو اور انہیں بھی جنہیں، آواز آئے جنہیں نہ پہچانو۔ تو جنہیں نہ پہچانو ضروری ہے کہ چہرے سے لباس سے مسلمان نظر آتا ہو، نظر آنا چاہیے کہ سامنے مسلمان ہے۔ اچھا، یہاں بھی ہمارے معاشرے میں بہت ساری گڑبڑیں ہیں۔ آج ماحول یہ بن گیا ہے کہ ہر بڑا سینہ تان کر بیٹھا ہے کہ چھوٹا ہے گا سلام کرے گا، باپ اس انتظار میں کہ بیٹا آ کر سلام کرے، چچائی اس انتظار میں کہ بھتیجا کر سلام کرے، پیر اس انتظار میں کہ مرید آیا سلام کرے گا۔ ہم کیوں کریں؟ آپ کسی بھی ڈپارٹ میں چلے جائیں، کسی بھی وبھاگ میں چلے جائیں، آج ہر بڑا اپنے چھوٹوں سے سلام کی امیدیں لگائے بیٹھا ہے، لیکن آؤ میرے نبی کی زندگی کا مطالعہ کرو تو پتہ چلے گا، جب بھی پیارے نبی کسی راستے سے گزرتے، راستے میں کوئی چھوٹا ملتا آقا پہلے سلام فرما لیتے، اگر کوئی بڑا مل جاتا آقا پہلے سلام کر لیتے، اگر کوئی فقیر ملتا نبی پہلے سلام کرتے، اگر کوئی امیر ملتا آقا پہلے سلام کرتے۔ اسی لیے تو نبی نے فرما دیا جو سلام میں پہل کرے گا وہ پہلے جنت جائے گا، جو سلام میں پہل کرے گا وہ پہلے جنت جائے گا۔ تو اب جسے بھی جنت پہلے جانے کی آرزو ہو وہ آج سے ٹھیک ٹھاک ہو جائے، سلام میں پہل شروع کر دے، انتظار نہ کرے کہ کوئی آئے گا آ کر سلام کرے گا۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ باتیں ہم اور آپ کو مل رہی ہیں، اسے آپ قبول کیجئے اور ذہن و فکر میں بیٹھانے کی کوشش کیجئے۔ وہ نبی جس نبی کے بارے میں میرے رضا فرما گئے کہ اس نبی کا کوئی جواب نہیں ہے، ذرا بول دیجئے سبحان اللہ۔ کتنے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ میرے نبی لاجواب ہیں؟ رات بھر کہتے سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ لاجواب ہیں، میرے نبی کی طرح کوئی بھی نہیں ہے، میرا نبی لاجواب ہے، میرا رسول یکائے زمانہ ہے، میرے محمد جیسا نبی کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ یہ عاشقوں کا بھی نظریہ ہے اور یہ صرف عاشقوں کا ہی نظریہ نہیں، ائمہ مجتہدین کا عقیدہ، سلف و صالحین کا عقیدہ، اولیاء کاملین کا عقیدہ، صحابہ اور تابعین کا بھی یہی عقیدہ، میرے نبی لاجواب ہے، میرے مصطفیٰ کا کوئی جواب نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہم عقیدہ لیے بیٹھے ہیں اور یہ بڑا ہی عقیدہ مبارک ہو آپ سب کو کہ دنیا میں ایسا عقیدہ سب کو میسر نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے لوگوں کو کیسے کیسے نبی ملے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمیں ایسے نبی ملے ہیں جو لاجواب۔ ہم مقدر والے ہیں، آج اسی لیے نبی کی بزم محبت سجائے بیٹھے ہیں اور نبی کی نعت خوانی بھی سن رہے ہیں۔ میرے آقا ہر طرح سے لاجواب ہے اور یہ صرف ہمارا اور آپ کا عقیدہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ میرے نبی خود فرماتے ہیں، او میرے غلاموں وانا خیرکم نسبا وخیرکم حسبا، میں نسبی طور پہ بھی تجھ سے بہتر، ذاتی طور پہ بھی تیرا میرا کوئی مقابلہ نہیں، نہ نسبی طور پہ تم میرے جیسے، نہ ذاتی اعتبار سے تم میرے برابر۔ گویا میرا نبی صحابہ کی جھوٹ میں اعلان عام فرما رہے، او میرے غلاموں اور صدیق تم میرے جیسے نہیں، فاروق تم میرے ہم پلہ نہیں، عثمان تم میرے جیسے نہیں، علی تم میری برابری کا نہیں، طلحہ و زبیر تم میرے ہم پلہ نہیں۔ گویا میرا نبی نے صاف فرما دیا، او غلاماں تم میں میری طرح کوئی بھی نہیں ہے۔ اب میری محبت کے جملے سنو، جب صحابی نبی کی طرح نہیں تو وہابی نبی کی طرح کیسے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان سرکار سرکاہی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ اب ایک جماعت آئی شام عاشقوں کی،
ایک ٹولی آ گئی مصطفیٰ کے دیوانوں کی اور سوال ہوا کہ مانا کہ نکیلا جواب ہے ان کی طرح کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں کوئی چہرہ تو چاہیے، کوئی تصویر محمدی تو ہوگی، کسی طرح تو نظر آتے تھے۔ عقل سے فیصلہ کر گئے کیا وہ نبی چاند کی طرح صاف اور چمکدار ہے، یا میرا نبی وہ چاند کی طرح صاف اور چمکدار ہے، یا چاند میرے نبی کی طرح صاف اور چمکدار ہے؟ بریلی والے نے یہاں رک کر کے نظریہ بھی صاف کر دیا اور عقیدہ بھی صاف بدلا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رحمتیں ہم جھومتی جب لب لگے مہد میں۔ آواز آ جائے سارے لوگوں کی کہتے سبحان اللہ۔ رحمتیں ہم جھومتی جب لب لگے مہد میں، قدسیہ ہوتا سمجھ جب مسکراتے مہد میں، ان کے سونے پر بھی جلوے جاگ جاتے مہد میں، چھاتی جھکاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چھاتی جھکاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اور نبی کا ذکر ہو اور آل پیغمبر کا تذکرہ نہ ہو تو یہ ہمارا نصیب ایسا پھوٹا ہوا نہیں ہے، یہ ہمارا سکھوں کا اتنا برا نصیب نہیں ہے۔ میں پیش کرتا ہوں اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں یہ مصرے سماعت کر لے، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کہ نور مسلم رہنما اکبر صدرہ نور کا، نور مسلم رہنما اکبر صدرہ نور کا، نور عابد نور قاسم جان زہرا نور کا، اصغر نوخیز بوبے مثل ٹکڑا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، ماشاءاللہ تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب دودھ پلانے والی حلیمہ، جھولا جھلانے والی حلیمہ، نیچے دیکھی تو نیچے گھوم گئی، اوپر دیکھی تو اوپر گھوم گئی، جب تک بولنے والے نہیں ہوئے تب تک ان کا دماغ گھومتا رہا کہ نیچے انگلی گھومتی رہی کہ اوپر چاند گھومتا رہا۔ جب بولنے کے دن آئے تو کہتی ہے بیٹے اس دن کی بات بولو جس دن تم جھولے میں جھول رہے تھے، میں نے دیکھا جھولے میں تیری انگلی گھوم رہی تھی، اور جب میری نظر اوپر پہنچی تو اوپر آسمان کا چاند گھوم رہا تھا۔ اس دن سے میرا دماغ کام کرنا بند کر دیا ہے میرے لال، میں سوچ سوچ کر پریشان ہو گئی ہوں کہ نیچے تیری انگلی گھوم رہی تھی یا کہ آسمان کا چاند گھوم رہا تھا۔ تو رب نے کو فرماتے ہیں دانائے کو جو فرماتے ہیں رحمت للعالمین پیغمبر فرماتے ہیں پیاری امی حلیمہ دربار نبوت میں دھوکا نہیں ہوتا، جب تیری نظر نیچے تھی تو میری انگلی گھوم رہی تھی، اور جب تیری نظر اوپر پہنچی تو اوپر آسمان کا چاند گھوم رہا۔ کبھی دل کو تو بہلاتی تھی اور کبھی دل کو چاند بہلاتا تھا۔ اب پھر وہی سوال کیا وہ محبوب چاند کی طرح ہے؟ تو ایک شعر سنیے پھر فیصلہ کر لیجئے کہ چاند کی طرح ہے ہم کہیں تو مجرم ہے۔ اے وہ اس کو جگہ ہوا ہوگا تو پہلا ریکارڈ ہوگا جو کوئی میری تقریر میں ہوگا رہا، اس لیے نہ کرتے موبائل کی ریکارڈنگ چالو کر دیا کہ بعد میں سن لے گا اس کو بھی، میری ذمہ داری تو کوئی پوری کر ہی رہا۔ ذرا محبت سے کہہ دیجیے چاند کی طرح ہے ان کو ہم کہیں
ہے کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سواری اور ہم گنہگاروں کو رب سے بخشوا لیں ہم گنہگاروں کو رب سے بخشوا لیں ملک رب نے کبھی ان کی کوئی باقیداری ہے ملک رب نے کبھی ان کی کوئی باقیداری ہے ٹائم ہے بات آگے بڑھا لے ذرا محبت سے کہہ دیجیے سارے لوگ اور بڑے انداز سے ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں آپ کیونکہ بہت اچھے طریقے سے سن بھی رہے ہیں یہ محبتیں آپ جو پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی جھلکی میلاد کے لیے پیش کروں کیا بات ہے نا چونکہ میلاد ہم لوگ آپ لوگ جانتے کس کو میلاد کیا ہے اصل میں وہ بس چند جملوں میں آپ کے سامنے رکھوں اور میلاد کوئی چھوٹا موضوع نہیں ہے آپ سوچیے گا مولانا میلاد پڑھنے صلاۃ و سلام ہونے والا ہے پوری زندگی کوئی خطیب بولتا رہ جائے میلاد کا مفہوم بیان نہیں کر سکتا لفظ میلاد پیدائش کو کہتے ہیں اور میلاد رسول رسول کی پیدائش اب میں کچھ چند جملے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کیونکہ میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ یہ محفل کوئی جلسہ نہیں ہے اب سنیے اللہ اللہ میرے نبی کے والدین کی شادی کے فقط 2 ہی مہینے ہوئے تھے آقا کریم کی والدین کی شادی کو فقط 2 ہی مہینے ہوئے کہ ادھر جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پرملال ہوا یعنی آپ کے والد گرامی کا انتقال پرملال ہوا ادھر عرب کا قانون یہ تھا عرب کا دستور یہ تھا کہ جب کسی کا شوہر انتقال کر جائے اس کی بیوی پر یہ لازم و ضروری ہوتا 1 برس کا شوق منائے 1 برس تک نئے کپڑے نہیں پہننے ہوتے 1 برس تک کوئی ادھر اور خوشبو نہیں لگانا ہوتا 1 برس تک کوئی بناؤ شنگار نہیں کرنا پڑتا اللہ اللہ دیکھیے ادھر کے کیا معاملات تھے ایک دن جناب عبد المطلب نے اپنی بہو سیدہ آمنہ کا راستہ روک لیا فرمایا بیٹی آمنہ یہ میں تجھے کیا دیکھنے لگا ہوں تو نے دستور عرب کو توڑا ہے تو نے دستور عرب کو تار کیا ہے آپ فرماتی ہیں ابا جی وہ کیا آپ نے فرمایا ابھی میرا جوان بیٹا دنیا سے گیا ہے سارا گھرانہ شوق میں ڈوبا ہوا ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں تو نے میرے بیٹے کا شوق چھوڑ دیا ہے تو نے میرے بچے کا شوق ترک کر دیا ہے آپ سکی ابا جی میں ابھی بھی اپنے شوہر کے یہ شوق میں ہوں کانا شوق والی عورت خوشبو نہیں لگاتی شوق والی عورت اتنی استعمال نہیں کرتی آپ نے فرمایا ابا جان میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے میں نے کوئی تر نہیں لگایا ہے آپ نے فرمایا اگر لوگ کہتے ہیں تو کوئی اور بات ہوگی لیکن میں خود محسوس کرتا ہوں میری ذات سے تیرے جسم سے تیرے بدن سے خوشبو میں بھولے رہے تیرے بدن سے خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے اللہ اکبر سیدہ رونے لگی عرض کرتی ابا جی ایک راز تھا میرے دل میں ایک درد چھپا تھا میرے سینے میں میں یہ سوچ رہی تھی کہ شاید کسی کو خبر نہیں ہے لیکن جب آپ نے پوچھا ہے تو اب آپ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اب میں وجہ بتائے دے رہی ہوں کہ خوشبو کدھر سے آتی ہے اللہ اللہ فرماتی ہے سرکار
نہ جانے میں بھی حیران و پریشان ہوں، نہ جانے یہ میرا رنگ و روپ بدلنے کیوں لگا ہے، میری رنگ و روپ میں تبدیلی آنے لگی ہے، میری عظمتوں میں یوں اضافہ ہونے لگا ہے کہ میں جن جن گلیوں سے گزرتی ہوں وہ گلیاں محتر ہو جاتی ہے، اگر میں وادیوں سے گزرتی ہوں تو درختوں سے پتھروں سے آوازیں سننے کو ملتی ہے، نبی کی امی تجھے سلام، نبی کی امی تجھے سلام، سلام سلام کی آوازیں سنائی دینے لگتی ہے، اور رہا معاملہ خوشبو کا تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، نہ اس میں میرا کوئی قصور ہے، یہ سارے کمالات تو آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت کا ہے جو میرے وطن میں پل رہا ہے۔ یہ خوشبو آنے کی وجہ یہ تھی، جیسے ہی سیدنا عبد المطلب نے سنا آپ کی بھی آنکھیں بھر گئی آنسوؤں سے، لیکن آپ نے وہاں رک کر ایک جملہ فرمایا، سیدہ یہ تیرے وطن میں پلنے والے کا کمال ادھر کا نہیں ہے، یہ ادھر کا نہیں ہے، یہ اس وقت کا نہیں ہے، یہ کمالات تو میں نے بہت پہلے بھی دیکھا ہے۔ پہلے کب دیکھا؟ نبی بظاہر اما کے پیٹ میں جلوہ گر ہوئے اور کمالات سیدنا فرماتے میں نے پہلے بھی دیکھا۔ کب دیکھا وہ سنیے، آپ فرماتے بیٹی آمنہ وہ دن ابھی بھی مجھے یاد ہے، وہ گھڑی ابھی بھی میں بھلا نہیں ہوں۔ ایک دن میرا بیٹا عبداللہ میری بارگاہ میں آ کر کہنے لگا، ابا جان اب میں جنگل بکریوں کو چرانے نہیں جاؤں گا۔ کہا کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہا مجھے ڈر لگنے لگا ہے، مجھے خوف محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا سردار قریش عبد المطلب کا بیٹا ہے، تجھے ڈرنے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ آخر تجھے خوف کس بات کا ہے؟ آپ نے فرمایا ابا جان مجھے ڈر کسی انسان کا نہیں ہے، مجھے ڈر کسی حیوان سے نہیں ہے، میں جب بھی وادیوں میں اکیلا بکریوں کو چرا رہا ہوتا ہوں، تنہا ہوتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میرے دائیں بائیں نوری نوری چہروں والوں کا گزر ہوتا رہتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے ڈر لگنے لگا ہے۔ آپ فرماتے بیٹی آمنہ وہی دن گزر رہے تھے، ایک دن سویا ہوں میں اپنی حویلی میں، خواب مجھے بڑا پیارا آنے لگا تھا۔ وہ خواب سنیے کیسا تھا، آپ فرماتے میں نے دیکھا میرے گھر میں چاند سورج ستارے میرے گھر میں آئے ہیں، ایک نوری شجر لگا ہے اور اس شجر کی شاخیں بڑھتے بڑھتے پوری دنیا میں پھیلنے لگی ہے، پھر وہ شاخیں آسمان کی جانب بلند ہو گئی ہے۔ آپ فرماتے میرا خواب ٹوٹا، میں صبح سویرے اٹھ کر ایک سیانے کے پاس پہنچا، اس سیانے کو میں نے اپنا خواب سنایا اور میرے بیٹے نے جو باتیں بتائی تھی وہ باتیں بھی کہہ سنایا۔ جیسے ہی سیانے نے میری باتوں کو سنا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، کہنے لگا عبد المطلب تو سچ بول، کہیں جھوٹ تو نہیں بولتے۔ آپ نے فرمایا میں کعبے کا متولی عرب کا سردار، مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ میں اپنے قول میں سچا ہوں، کہا کہ سرکار آپ سچے ہیں میں مانتا ہوں، لیکن مجھے آپ کی بات پر بیعت یقین نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ کہ جو روزانہ انداز آپ کے بات کرنے کا ہوتا ہے وہ آج انداز نہیں ہے، آج سب دن سے ہٹ کے ہیں آپ، لگتا ہے کہیں آپ ٹھیک ٹھاک تو ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مکمل صحیح ہوں، ہوش و حواس میں ہوں، آپ پھر بھی نہیں مانوں گا جب تک آپ کعبے کے رب کی قسم نہیں کھاؤ گے، میں آج آپ کی باتوں کو یقین کرنے والا نہیں ہوں۔ جناب عبد المطلب نے فرمایا میں کعبے کے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں اپنے قول میں سچا ہوں۔ جیسے ہی آپ نے یہ جملہ فرمایا
वो सियाना खड़ा तो था ही, अब कांपने भी लगा, पसीने में डूबने लगा, आंखें सुर्ख हो गई, लबों पे जुमले आने लगे। अब्दुल मुत्तलिब तुझे मुबारक, अब्दुल मुत्तलिब तुझे मुबारक, तो तेरी हवेली में रब का लाडला नबी आने वाला है। कि जाग उठी है मेरी किस्मत, खुल्द का नक्शा देख लिया। जागी उठी है मेरी किस्मत, खुल्द का नक्शा देख लिया। जाग उठी है मेरी किस्मत, खुल्द का नक्शा देख लिया। कि जाग उठी है मेरी किस्मत, जाग उठी है मेरी किस्मत, खुल्द का नक्शा देख लिया। और हिंद में बैठे बैठे हमने शहर मदीना देख लिया। हिंद में बैठे बैठे हमने शहर मदीना देख लिया। और जिस शेर को पढ़ने के लिए मैंने ये मतलब पढ़ा है वो सुन लीजिए, वो शेर जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। के अर्श मुअल्ला देखना चाहा, माँ का चेहरा देख लिया। मोहब्बत से बोले, मेरे पैगंबर फरमाते हैं जिसने अपनी माँ का चेहरा मोहब्बत से देखा उसे एक हज मबरूर का सवाब मिलता है। और जानते हैं हज मबरूर किसको कहते हैं? उस हज को कहते हैं जिसका बदला ही जन्नत है, जिसका बदला ही जन्नत है। जरा मोहब्बत से माँ के नाम पर कहते हैं सुभान अल्लाह। के अर्श मुअल्ला देखना चाहा, माँ का चेहरा देख लिया। अर्श मुअल्ला देखना चाहा, माँ का चेहरा देख लिया। के अर्श मुअल्ला देखना चाहा, अर्श मुअल्ला देखना चाहा, माँ का चेहरा देख लिया। और जन्नत जब भी देखने चाहे, माँ का तलवा देख लिया। जन्नत जब भी देखने चाहे, माँ का तलवा देख लिया। मतलब पढ़ता हूँ, समाज कर ले, बुजुर्गों का कलाम है ये कि ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में। कैसे भी गुजर जाए एक रात मदीने में। सरकार हो और हम हो एक साथ मदीने में। सरकार हो और हम हो एक साथ मदीने में। और आशिक मौत के सामने खड़ा है लेकिन आंखों में आंखें डालकर बात करता है, ऐ मौत अभी रुकी जा, आगे मुझे जाने दे। ऐ मौत
दोनों एक साथ मदीने में हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में। माशाअल्लाह। जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं समझता हूँ। ये तीसरे लतीफ़ा बिना तमाम है। जो कुछ भी बयां हुआ वो आगाज़ बात था। मुझसे बोलने में अगर कोई ऐसी शर्मी खामी हो गई हो कि जिसे ईमान पर ज़रर आया हो तो मैं आप सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मैं भी पढ़ता हुआ मैं पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग।